اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے برہان التفاسیر، ذرا یہ کتاب دیکھیے گا۔ اب اس کتاب میں کیا خوبی ہے کہ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے سلطان التفاسیر کی ایک کتاب تھی، اس کا جواب ہے۔ سلطان التفاسیر ایک ایسے شخص کی لکھی ہوئی تھی جو پہلے ایک مدرسے میں عالم تھا، اور اس کے بعد وہ پھر عیسائی مذہب پہ چلا گیا، پھر مسلمان ہوا، پھر عیسائی پہ چلا گیا، اور قرآن کے خلاف کتاب لکھی۔ اگر آپ اس کے کانٹینٹس دیکھیے تو اس قرآن کے خلاف اس نے لکھا تھا، ان تمام باتوں کا جواب مولانا ثناء اللہ امرتسری نے دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں، اور وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا فرماتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں آئے۔ یہ فرماتے ہیں، سنیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پادری صاحب نے علم نحو میں قافیہ نہیں پڑھا ہوگا، ضرور پڑھا ہوگا، مگر قرآن پر اعتراض کرتے وقت قافیہ کیا ہر ایک فن سے ذہول ہونا لازمی ہے، جیسے عشق میں جنوں۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب نے اتنا فرمایا کہ یہ شخص جس نے قرآن کے خلاف کتاب لکھا، قافیہ بھی پڑھا ہوا تھا، آیات بھی پڑھا ہوا تھا، تبھی تو قرآن کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو اس میں سے کچھ نقل ایسا ہے، وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ مثلا اس نے اتنا تو پڑھائی ہے کہ کتاب لکھی ڈالی قرآن کے خلاف، تو اور عربی جو قرآن ہے اس پر اعتراض کیا، تراجم پہ نہیں کیا تھا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم جو حدیث بھی جانتا ہو، قرآن بھی جانتا ہو، عالم ہو، اور وہ قرآن کے بنیادی عقائد سے منحرف ہو جائے اور کھل کر کوئی مذہب اختیار نہ کرے، بلکہ اسلام کے اندر نئی نئی باتیں ڈالے، اس کی مختلف اصول و قواعد کا انکار کرتا رہے، اس کے علماء کو توہین کرتا رہے، کیونکہ اندر سے وہ کسی مذہب پر نہیں ہے، لیکن علم ہے، کیونکہ وہ عالم سے غیر مسلم ہوا ہے، تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا اس کے دلائل سے زیادہ اس پر توجہ کریں گے کہ وہ کیا رہا ہے۔ ظاہر وہ نماز پڑھے کا ذکر کرے گا، احادیث کا ذکر کرے گا، ہر چیز کر رہا ہے صحیح، مگر کہیں کہیں وہ عقائد، بنیادی اسلامی عقائد سے انحراف کر رہا ہے، اور وہ جان کے کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمان نہیں رہا وہ شخص۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک عالم آدمی جو قرآن بھی جانتا ہو، حدیث بھی جانتا ہو، اور وہ اسلام سے نکل گیا ہو، ٹھیک ہے، یہ جو صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا، سلطان محمد صاحب، یہ تو عیسائیت میں چلے گئے تھے، لوگوں نے دیکھ لیا تھا، لیکن علم حاصل کر کے انہوں نے قرآن کے عربی متن پہ اعتراض کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی عالم بھی ہو اور وہ قرآن کا بظاہر منکر نہ رہے، لیکن اسلام پر اندر سے مسائل پیدا کرتا ہو تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو سکیں؟ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ایک آدمی کھل کر غیر مسلم ہو جاتا ہے اور پھر اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے، اور ایک آدمی اسلام کا دعویٰ کر کے ہی اسلام کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہوں؟ ذرا غور کر لیں۔ والسلام۔